الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ سورہ یونس آیت نمبر 98 ارشاد باری تعالی ہوتا ہے فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں ہم ایک شبہ کا جائزہ لے رہے تھے کہ جو بعض آیات کے تناظر میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بارے میں علماء نے مختلف اقوال بیان کیے ہیں، کیونکہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ آخر ایسی کیوں بستی کوئی بستی نہیں ہے کہ جو ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے نفع دے سوائے قوم یونس کے، کہ استثناء اس حکم سے کیا ہے کہ سوائے قوم یونس کے، کہ لما آمنوا جب وہ ایمان لے آئے کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی میں ہم نے ان سے ایک بدترین عذاب کو، پست عذاب کو دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور ایک معین مدت کے لیے انہیں ایک خوشگوار زندگی عنایت فرمائی۔ اس آیت کریمہ میں لولا محتاج ہے کہ ہم اس کو قدر تفصیل سے ملاحظہ کریں کہ تقریباً 3 معنی لولا کے بیان کیے جاتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس میں اسے دیکھیں گے، آج ہمارے پاس وقت کم رہ گیا ہے کہ لولا کے معنی کو دیکھنے کی فرصت مہیا نہیں ہوگی۔ مثلا لولا ایک دفعہ شرط کے معنی میں آتا ہے، چونکہ شرط موجود ہے اس وجہ سے جو جواب شرط آ رہا ہے وہ ہمارے لیے حقیقت نہیں رکھے گا، یہ لولا ایک دفعہ اس معنی میں آتا ہے، اور اس کی چند مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ مثلا لولا زید لاکرمتک، اگر یہ جملہ اسمیہ پہ لولا اس معنی میں جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے کہ لولا ہے، لولا کے بعد جو وجود شرط وجود رکھتی ہے، جب تک وہ وجود رکھ رہی ہے جواب شرط ممنوع ہے کہ وجود میں آئے، صحیح ہے، یعنی وہ موجود نہیں ہوگا۔ مثلا لولا فضل اللہ ورحمتہ، اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو مثلا لہلکتم، تم مثلا ہلاک ہو جاتے، یا تم میں سے کوئی بھی پاکیزہ نہیں رہتا، صحیح۔ اب یہ تم میں سے کوئی پاکیزہ نہ رہے، یہ کیوں وجود میں نہیں آ رہا؟ کیونکہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ قرآن میں اسلوب یہ والا کثرت سے آیا ہے، لولا کے بعد اسم آتا ہے۔ البتہ اس کو انشاءاللہ قدر تفصیل سے ہم قرآنی آیات کے تناظر میں دیکھیں گے، تاکہ ہمیں اس قدر اور اس مقدار کی صرف و نحو کا آنا ضروری ہے کہ جو قرآن کریم کی آیات کے سمجھنے میں یا اہل بیت علیہ السلام سے منقول روایات مبارکہ سمجھنے میں دخیل ہیں۔ ان میں سے ایک لولا کا استعمال ہے۔ لو اور لولا بقیہ حروف کی نسبت قدر مشکل حروف شمار ہوتے ہیں، بقیہ حروف اتنے سخت نہیں ہیں، ان کے معنی سادہ ہیں، آسان ہیں۔ لولا میں چونکہ شرطیہ اسلوب آ جاتا ہے، یا لو ما لو، خالی لو آ گیا، تو وہاں پہ چونکہ شرطیہ ایک معنی آتا ہے تو وہاں پہ تھوڑی سی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ البتہ قرآن کریم کی اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں فلولا کانت، اسم نہیں آیا، اس کا یہ مطلب ہے اس مورد سے خارج ہے۔ لولا فضل اللہ ورحمتہ، سورہ نور میں بار بار اس کا تکرار بھی متعدد مرتبہ آیا ہے کہ اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو کوئی بھی ما زکا احد منکم، کہ تم میں سے ایک شخص بھی پاکیزہ نہ رہتا، یعنی دنیا بھر میں اگر کوئی پاکیزہ انسان ہے، مثلا اپنے آپ کو اس نے آلودہ نہیں کیا گناہوں سے، خصوصاً کیونکہ سورہ نور مخصوص قسم کے گناہوں کے آغاز میں ہی مخصوص گناہوں کا ذکر کرتی ہے، اور بد نظری، بے حجابی اس مورد کے اوپر مشتمل سورہ ہے، تو یہاں پہ پاکیزگی کے تناظر میں پہلے مصادیق یہی آتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ان گناہوں سے محفوظ رہتا ہے تو وہ فقط اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کی وجہ سے ہے، یعنی ہم نے وہ اسباب وجود میں دینے ہیں کہ جس کی وجہ سے فضل الہی و رحمت الہی ہمارے شامل حال ہو جائے، وَإِلَّا تو بچنے کی صورت نہیں ہے۔ کوئی جتنا ہی عالم فاضل متقی پرہیزگار اور معنوی بلندیوں پہ پہنچا ہو، وہ نہیں بچ سکتا جب تک اللہ کا فضل اور رحمت اسے شامل نہ ہو۔
لہذا ایسے اعمال انجام دیں کہ فضل الہی شامل ہو. یعنی انسان اپنے ذہن میں بہت سارے منصوبے بناتا ہے کہ میں یہ کروں گا تو بچ جاؤں گا، یہ ہو جائے گا تو بچ جاؤں گا. مثلا اگر کوئی شادی شدہ نہیں ہے، وہ سمجھتا ہے شادی شدہ ہو جاؤں گا تو بچ جاؤں گا، یا یہ سمجھتا ہے کہ میں فلاں کام کروں گا تو بچ جاؤں گا. تو ان میں سے کسی ذریعے سے نہیں بچ سکتا. بچنے کی راہ ایک ہی ہے کہ وہ اسباب اپنے وجود میں جنم دے جس سے فضل الہی و رحمت الہی حاصل ہوتی ہے. قرآن کی واضح آیات میں سے ہے. بہرحال آپ نے اسم کے اوپر لولا داخل ہو تو ایک آپ نے صورت پڑھی. مثلا یہ صرفی نحوی مثال ہے، لولا زید لاکرمتک، اگر زید نہ ہوتا تو میں پھر تمہارا احترام کرتا. اب اس کا معنی کیا، میں تمہارا کیوں احترام نہیں کر رہا؟ کیونکہ زید موجود ہے. اگر زید نہ ہوتا تو میں تمہارا احترام کرتا. تو وجود زید میرے لیے معنی بن رہا ہے کہ میں یہ احترام کا ایک عمل انجام دوں. لولا کا اس کے بعد ایک اور بعض اوقات لولا کا معنی آتا ہے، اور وہ ہے مثلا لولا جو توبیخ مذمت کے لیے آتا ہے. اسی طرح لولا آتا ہے تحزیز ابھارنے کے لیے آتا ہے. لولا بمعنی حلا، یعنی ابھارتے نا کہ یار تم یہ کام کیوں نہیں کرتے. اردو میں یہ اسلوب ہم بولتے ہیں کہ تمہیں اس طرح کے امور انجام دینے چاہیے. یہ عموماً انسان اپنی معاشرتی زندگی میں یہ والے جملات بہت بولتا ہے دوسروں کو ابھارنے کے لیے، گھر میں بچوں کی اچھے اعمال کو ابھارنے کے لیے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے، آخر کیوں ایسا کام نہیں کرتے. تو یہاں پہ عربی میں اس جملے کو لولا کے ذریعے سے استعمال کرتے ہیں. لولا کے بعد اگر لولا فعل کے اوپر داخل ہو تو وہ یا تحزیز کا معنی دیتا ہے، یا نفی کا معنی، یا توبیخ کا معنی دیتا ہے، یعنی مذمت کا معنی. یہاں پہ فعل کے اوپر داخل ہوا ہے فلولا کانت قریۃ، اس لیے ایسی بستی آخر کیوں نہیں ہے. ابھارا جا رہا ہے کہ ایسی بستیاں ہونی چاہیے کہ جب ایمان لائیں تو ان کا ایمان انہیں فائدہ دے. اب یہاں پہ بعض علماء میں، یہاں مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ تحزیز بمعنی نفی ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے، قانون ضابطہ یہ ہے کہ جب ایمان کوئی معاشرہ لے آئے تو اس کا ایمان اسے نفع دے اور عذاب نہ آئے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا. جتنے بھی قومیں ہیں ان میں جب رسول آئے ہیں تو انہوں نے رسولوں کی تکذیب کی ہے، اور جب تکذیب کی ہے تو تب ان کا ایمان لانا عین موقع بھی انہیں فائدہ نہیں دے گیا. الا قوم یونس، ایک علماء اس طرح سے تشریح کرتے ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، یعنی اس اسلوب کا، کہ اگر ہم اس بات کو قبول کریں یہاں پہ نفی کے معنی میں ہے، لولا کس کے معنی میں ہے؟ نفی کے معنی میں ہے. وہ شرط والا پہلو رہ گیا. اب آپ آ جائیں فعل کے اوپر داخل ہو، کیونکہ فعل پہ داخل ہوتا ہے، ماضی ہو مضارع ہو فرق نہیں پڑتا. وہاں پہ یہ تحزیز کے ابھارنے کے معنی میں آتا ہے. جیسے آپ کسی کو اچھے کاموں کے اوپر ابھارتے ہیں کہ یہ کام کرو، اس طرح سے تمہیں کرنا چاہیے، آخر تم لوگ یہ کام کیوں نہیں کرتے. صحیح ہے؟ تو یہ جو جملہ ہے آخر تم یہ کام کیوں نہیں کرتے، یہ آیا سوال پوچھا جا رہا ہے یا ابھارا جا رہا ہے؟ ہم کیا اسے معنی لیتے ہیں؟ مثلا اگر یہاں پہ چند دن صفائی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں آخر تم لوگ صفائی پسند کیوں نہیں ہو. تو یہاں پہ آگے سے کوئی جواب دے گا، لمبا ایک طویل جواب، کہ ہم اس وجہ سے صفائی کو پسند کرتے ہیں، اس وجہ سے رہ گیا. یا وہاں پہ وہ تشویق اپنے لیے سمجھے گا کہ یہاں پہ ہمیں ابھارا جا رہا ہے کہ صفائی کو دوست رکھو، پسند کرو، اس کے صفائی برپا کرو. کہ کیا ہم اس جملے سے سمجھیں گے؟ اسے ہم تحزیز سمجھیں گے، اسے ہم ابھارنا سمجھیں گے یقیناً. تو یہاں پہ بھی اسی طریقے سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ابھار رہا ہے فلولا کانت قریۃ، آخر کیوں ایسے ایک بستی نہیں ہے. فلولا کانت قریۃ، آخر کیوں ایک ایسی بستی موجود یا ایسے معاشرے موجود نہیں ہیں. آمنت، کہ جب وہ ایمان لے آئیں، فنفعها ایمانها، تو ان کا ایمان انہیں فائدہ دے جب ایمان لے آئیں. صحیح ہے؟ فلولا کانت قریۃ آمنت، کیونکہ لولا میں اپنے طور پہ وہ معنی اپنا موجود رہے گا، ایک نوع شرط. فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها، آخر ایسا کیوں نہیں ہے کہ جب ایک معاشرہ ایمان لے آئے، ایک معاشرہ ایمان لے آئے تو اس کا ایمان اسے نفع دے. کیوں ایسا نہیں ہوتا؟
ادھر ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اب جو نفی اس سے سمجھتے ہیں، یہاں پہ نفی کی جا رہی ہے، یعنی پھر خود ہی جواب آگے نفی کی صورت میں ہمیں ایک جملہ ایڈ کرنا پڑے گا فنفعہ ایمانہا کے بعد۔ اگر ہم ادھر لولا سے مراد بمعنی نفی لیں تو ترجمہ کیسے کریں گے؟ آخر ایسی بستی کیوں نہیں ہے، ایسا معاشرہ کیوں نہیں ہے کہ جب وہ ایمان لے آئے تو ان کا ایمان انہیں نفع دے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ وہ جو اضافہ کریں گے وہ کیا ہے کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یعنی اب اس کو ہم تھوڑا سا دیگر آیات سے استفادہ کرتے ہوئے کھولتے ہیں نفی والے قول کے مطابق، کیونکہ آج آپ کے سامنے یہ نفی کے قول کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی تحزیز، جنہوں نے فقط تحزیز کہا ہے کہ ابھارا ہے کہ تم لوگ ایسے مومن بنو کہ جن کو ان کا ایمان فائدہ دے، لیکن قوم یونس حتماً ایسی قوم ہے کہ جسے اس کے ایمان نے فائدہ دیا۔ لیکن نفی والے قول کو آج ہم ملاحظہ کرتے ہیں، اور ان کے جو اس نظریے کے یا اس قول کے قائل ہیں ان علماء کو انشاءاللہ مطالعہ کرتے ہیں۔ یعنی آیا تحزیز اور نفی میں ٹکراؤ ہے یا نہیں؟ تو جو کہتے ہیں کہ لولا نفی کا معنی ادھر دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹکراؤ نہیں ہے، ابھار بھی رہا ہے قرآن کریم اور نفی بھی کر رہا ہے کہ ایسا کبھی ہوا نہیں ہے۔ لیکن ایمان سے مراد ان کی کیا ہے؟ اب دیگر آیات سے اس کی مزید تشریح آپ کے سامنے آتی ہے۔ فلولا كانت قرية آمنت، کہ آخر ایسے معاشرے، ایسی بستی کیوں نہیں ہے کہ وہ ایمان لے آئے۔ آمنت سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے کے درمیان جب اللہ نے رسول بھیجے اور رسول بینات لے کے آئے اور انہوں نے تمام رسولوں کی تکذیب کی، بینات کا انہوں نے تمسخر اڑایا، کبھی جادو قرار دیا اور کبھی کیا ان کے اوپر طعنہ تشنیع کی، یہاں تک کہ عذاب ان کے اوپر آ گیا، اور جب عذاب کو انہوں نے دیکھ لیا آمنت، وہ ایمان لے آئے۔ آمنت کو ادھر نفی کے قول کے مطابق حل کرنے کی ضرورت ہے کہ تو اس وقت وہ ایمان لے، فَنَفَعَهَا ایمانُهَا، تو پھر آخر ان کے ایمان نے انہیں فائدہ کیوں نہیں دیا؟ لہذا قول نفی کے مطابق فلولا نافیہ اگر آپ مانیں تو ترجمہ اس طرح سے بنے گا، آخر ایسا معاشرہ اور ایسی بستی کیوں نہیں ہے کہ ٹھیک انہوں نے تکذیب کی، رسول آئے ان کو قبول نہیں کیا، تعلیمات آئیں اسے قبول نہیں کیا، عذاب آیا اسے دیکھا، آمنت ایمان لے آئے، پھر وہ آخر اس کے ایمان نے انہیں فائدہ کیوں نہیں دیا؟ پھر آگے آپ یہ جملہ خود ایڈ کریں گے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایمان نے فائدہ دیا ہو، کیونکہ سنت الہی ہے، قرآن کی آیات ہیں، لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے کسی قسم کی کوئی توبہ نہیں ہے جنہوں نے برائیاں انجام دی، حتی اذا حضر احدہم الموت، کہ جب ان کے اوپر موت آ گئی، قال انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ سورۃ النساء آیت نمبر غالباً 83 ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 17 اور 18 میں یہ 83 نہیں، 17 اور 18 نمبر یہ آیت ہے کہ انی تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ تو قرآن کہتا ہے لیست التوبہ، ایسی توبہ کوئی نہیں ہے۔ یا یہ جو آپ نے سورہ غافر کی آیات کو حفظ کیا، یاد کیا، کہ جس میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ رأوا فلما رأوا بأسنا، جب انہوں نے ہمارے اس عذاب کو دیکھ لیا، قالوا آمنا باللہ وحدہ، تو ہم اس وحدہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وکفرنا بما کنا بہ مشرکین، اور انکار کرتے ہیں جو ہم پہلے زندگی شرکیہ گزار چکے ہیں کہ یہ ہم اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، تو ان کا ایمان انہیں فائدہ نہیں دے گا جب انہوں نے اس عذاب کو دیکھ لیا۔ اس عذاب، یہ سنت الہی ہے۔ اب ان دو آیات کو آپ مد نظر رکھیں تو آپ اس آیت کو پڑھیں، فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها، تو یہ اسلوب تھوڑا سا تبدیل ہے، وإلا بات اسی آیت کی جا رہی ہے جو سورہ غافر میں ہے کہ فلم یک ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، پھر کیا ہے، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کی وہ سنت اور قانون ہے، ضابطہ ہے جو تمام بندگان الہی میں جاری ہوتا ہے کہ جب وہ عذاب دیکھ لیں تو پھر ان کا ایمان قابل قبول نہیں ہے۔
اس لیے یہ بات ہمارے لیے ایک طور پہ بڑی حساس بھی ہے۔ انسان غافلانہ زندگی بسر کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میں مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، بڑھاپے میں توبہ کر لوں گا۔ انسان نے جو جوانی میں حاصل کیا ہوتا ہے، بڑھاپا بس وہی ہے اس کا، کیونکہ بڑھاپا ہے کہ ایک درخت اگ رہا ہے تو ایک وقت آتا ہے درخت کے اوپر پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر پھل پک جاتا ہے۔ اب پھل کے اندر کیا ہے؟ بڑھاپا اسی کا نام ہے۔ اب پھل کھٹا ویسے ظاہراً اچھا دکھائی دے رہا ہے، جب اسے چکھتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ یہ تو انتہائی کھٹا ہے یا ممکن ہے کہ میٹھا ہو۔ اسی لیے ممکن ہے ایک بوڑھا بیچارہ کمزور لاغر ضعیف دکھائی دے رہا ہو، جب اسے چھیڑتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ کیا ہے، وہ گالم گلوچ دیتا ہے یا کوئی دعائیں دیتا ہے، نیک پرہیزگار ہے یا مجرم صفت ہے۔ تو اسی لیے بڑھاپا جو ہے وہ وقت نہیں ہے، موت وہ وقت نہیں ہے، سکرات موت۔ اگر اس وقت لا الہ الا اللہ پڑھ بھی دیا، روح کھینچی جا رہی ہے اور وہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اونچی پڑھ رہا اور سب سمجھ لیں کہ یار لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اس دنیا سے گیا ہے۔ قرآن کی آیات واضح کہتی ہیں کہ ممکن ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے گیا ہو، کافر مرا ہو، مشرک مرا ہو، منافق مرا ہو۔ ایسی تو کئی قومیں گزری ہیں، فرعون کا حال بھی یہی تھا، فوراً اس نے کہا کہ آمن تو میں ایمان لاتا ہوں، اور پھر کہا انا من المسلمین، میں مسلمانوں میں سے بھی ہوں، ایمان اور اسلام دونوں کا اقرار کیا۔ اب اس جگہ پہ بھی یہی قرآن کہہ رہا ہے فلم یکو ینفعہم ایمانہم، ان کا ایمان انہیں نفع نہیں دے گا، لما رأوا بأسنا، جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا۔ اب اس آیت پہ آ جائیں فلولا قریۃ، فلولا کانت قریۃ، کیوں ایسی بستی نہیں ہے، آمنت، جب وہ عذاب کو دیکھ کے ایمان لے آئے، فنفعہا ایمانہا، تو ان کے ایمان نے انہیں نفع پہنچایا ہو۔ آخر کیوں ایسی بستی نہیں ہے؟ یعنی قرآن کہہ ہے کہ یہ ایسی بستی یا ایسے معاشرے نہیں ہیں اور نہیں کبھی ہوئے۔ کیوں نہیں ہوئے؟ کیونکہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا، سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، یہ اللہ کا قانون ضابطہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ الا قوم یونس، ہاں اس ضابطے اور قاعدے سے صرف ایک قوم خارج ہے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے امتوں کے لیے، یہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے معاشروں کے لیے ایک قانون بنایا جس سے کوئی بھی مستثنی نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی اس قانون میں تبدیلی، لا تبدیل لسنت اللہ ولا تحویل، نہ تحویل ہے نہ تبدیلی ہے، کبھی یہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا، انہوں نے عذاب کو دیکھا ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو دنیاوی زندگی سے ہم نے عذاب کو ان کے دور کر دیا، ومتعناہم الی حین، اور انہیں ایک بہترین خوشگوار زندگی ہم نے ایک معین مدت کے لیے دی۔ یہاں پر اب نفی والے قول کو آپ ملاحظہ کریں تو اس میں میں آپ کے سامنے جو آیت اللہ ہادی معرفت ہیں ان کا میں بیان پڑھتا ہوں۔ التمہید کتاب جلد نمبر 3 سے ہے، تمہید فی علوم القرآن۔ جو استاد ہادی معرفت ہیں، معروف شخصیت علوم قرآنیہ کے اوپر گزری ہیں، انہوں نے یہی رائے اختیار کی ہے کہ یہاں پہ استثناء پایا جاتا ہے۔ یا اسی طریقے سے شیخ آصف محسنی، معروف مرجع تقلید افغانستان کے معروف علم رجال اور حدیث کے ماہر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب افق اعلیٰ اس میں بھی یہی نظریہ اختیار کیا کہ یہاں پہ تخصیص ہے، قوم یونس کو تخصیص دی گئی، ضابطہ الہی جو سنت الہی تھا، لیست التوبہ والا، کہ توبہ نہیں ہے اذا حضر احدہم الموت، وہ یہ کہ ان تبت الان، کہ اس کو اب توبہ نہیں ملے گی، یا یہ کہ لم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا، ان ضابطوں سے تخصیص فقط قوم یونس کو ہے۔ اس کے مقابل دوسرا ہمارے پاس قول ہے جو انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے گا۔ اس دوسرے قول کا تقاضا یہ ہے کہ یہاں پہ استثناء نہیں دیا گیا، قوم یونس اللہ تعالیٰ کے سنت الہی کے قول سے باہر نہیں ہے، اسی کے دائرے میں تھی۔ تو پھر سوال اٹھے گا کہ اگر قوم یونس استثناء پذیر نہیں ہے، استثناء نہیں دیا گیا اسے، تو پھر فرعون نے بھی تو عذاب دیکھ کے ایمان کا دعویٰ کیا تھا اور قوم یونس نے بھی ایمان دیکھ کے دعویٰ کیا تھا، تو فرعون کے ایمان میں اور قوم یونس کے ایمان میں فرق کیا ہے؟ دونوں نے عذاب کو دیکھ کے دعویٰ کیا، فرعون کو عذاب دے دیا گیا اور قوم یونس اس سے عذاب ہٹا لیا گیا۔ دونوں نے ایمان کا دعویٰ کب کیا؟ جب عذاب کو دیکھ لیا۔
جب عذاب کو دیکھ لیا، فرعون نے عذاب کو دیکھا تو وہ تو راندہ درگار ہو گیا، مر گیا اور ہلاک ہوا، عذاب نہیں ہٹا اس سے۔ لیکن جب قوم یونس نے عذاب کو دیکھا تو عذاب ہٹا لیا گیا۔ دونوں کے ایمان میں پھر کیا فرق ہے؟ یہ بھی قرآن واضح گواہی دے رہا ہے، لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا۔ اور فرعون کے بارے میں کیا کہا کہ انہی آیات میں آپ پیچھے جائیں تو اس جگہ پہ واضح قرآن فرعون نے کہا کہ آمنتو، اور یہ کہا انا من المسلمین، ہر دو الفاظ ایمان اور اسلام کے واضح اور آشکار الفاظ میں سے ہے۔ تو اسے ہم انشاءاللہ اس مسئلے اس قول کے تحت کل دیکھیں گے، لیکن یہاں پہ یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ادھر یہ ہے کہ جتنی امتیں گزری ہیں جنہوں نے بھی موت کے وقت ایمان کا دعویٰ کیا یا عذاب کو دیکھ کے جس قوم نے یا جس معاشرے نے ایمان قبول کیا، اس کے ایمان نے اسے فائدہ نہیں پہنچا، الا قوم یونس، کہ اللہ کی مرضی ہے جسے استثناء دے دے سو دے دے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس اقوال کون سے ہیں، جیسے آغا ہادی معرفت کی کتاب سے میں تیزی سے آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں کہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ نام استثنی من هذا القانون الالہی العام، اس قانون الہی عام سے استثناء مورد واحد لا ثانی له فی تاریخ الامم، ایک مورد ہے فقط، اور امتوں میں کوئی اور تاریخ امم میں کوئی اور مثال ہمارے پاس نہیں ہے، صرف ایک مورد ہے کہ جب عذاب آ جائے، جب سکرات موت کا وقت آ جائے اور پھر ایمان کا اور اسلام کا دعویٰ کوئی شخص کرے تو اس شخص کی ہمیں اس کی توبہ قبول نہیں ہے، اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ صرف ایک مورد ہے جو استثناء پذیر ہے، وہ کیا ہے؟ وہم قوم یونس، وہ قوم یونس ہے۔ لما آمنوا عند معاینۃ العذاب، جب انہوں نے عذاب کا معائنہ آنکھوں سے دیکھ لیا تو ایمان لے آئے۔ وتسجیل الہلاک علیہم، اور ان کے لیے لکھا جا چکا تھا کہ یہ ہلاک ہیں۔ کشف اللہ عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، تو اللہ نے یہ عذاب خزی جو عذاب ہے اسے ہٹا دیا اس دنیاوی زندگی میں۔ ومتعہم الی حین، اور ایک معین مدت کے لیے انہیں اللہ نے خوشگوار زندگی عطا فرما دی۔ اے الی حین امد آجالہم اب طبیعیہ، یعنی وہ جو طبیعی موت ان کی آنی ہے اس کی مدت تک انہیں اللہ نے بہترین زندگی دے دی۔ اچھا، وکانت هناك اسباب داعیۃ لهذا الاستثناء الفرید فی نوعہ ذکرها ارباب التفسیر۔ اس کے اوپر پھر وہ ایک دلیل لاتے ہیں، روا العیاش باسنادہ الی محمد بن مسلم عن ابی جعفر الباقر، امام باقر علیہ السلام سے محمد بن مسلم نے آیت نسخ و آیت المحو والاثبات کے بارے میں پوچھا۔ قرآن کی آیت ہے یثبت اللہ ما یشاء و یمحو، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے وہ ثابت کر دے اور جس کو چاہتا ہے مٹا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اس کے بارے میں محمد بن مسلم نے ان آیت نسخ کے بارے میں پوچھا کہ ننسخو، کہ قرآن کی آیت ہے کہ ہم نسخ کرتے ہیں، یا یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھے۔ اس کے بارے میں سوال کیا تو امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں تفسیر عیاشی میں، یفعل اللہ ما یشاء، اللہ کی مشیت جو ہے اس کے مطابق اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَيُحَوِّلُ مَا يَشَاءُ، اور اللہ جس کو اپنی مشیت کے مطابق تبدیل کرنا چاہے اللہ تبدیل کر دیتا ہے۔ مثل قوم یونس، جیسا کہ یونس علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا۔ اذ بدا لہو، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بدا ہوا، یعنی اللہ نے ان کے لیے پہلے جو لوگوں کے سامنے آشکار کیا، اور حجت الہی جناب یونس علیہ السلام کے لیے جو آشکار کیا وہ یہ تھا کہ ان کے اوپر عذاب آئے گا اور ان کے لیے ہم نے عذاب لکھ دیا ہے۔ لیکن اللہ نے پھر اپنا حتمی فیصلہ بعد میں آشکار کیا، اور وہ کیا تھا فرحمہم، اور اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا۔ یہ روایت کو پھر وہ سات دلیل اپنے لے کے آتے ہیں، اور پھر تبرسی کا قول ہے کہ اہل صرف یہ شیعہ کتب میں ہی نہیں، اہل سنت میں بھی قتادہ ابن عباس کے جو اولین مفسرین میں سے عالم اسلام کے، انہوں نے بھی اس طرح کی یہ بات لکھی ہے کہ یہ استثناء پذیر تھے، یعنی انہیں استثناء دیا گیا۔ یہ ہمارے پاس تمہید سے بات تھی۔ اور اسی طرح شیخ عاصم محسنی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی کتاب افق الاعلیٰ جلد نمبر 2 صفحہ 361 میں یہی بات لکھی کہ اللہ کا یہ جو قانون الہی ہے، سنت ہے، کہ وہ عذاب کے وقت یا سکرات موت کے وقت کوئی ایمان یا اسلام کا دعویٰ کرے وہ قبول نہیں ہے۔ یہ سنت الہی ہے، یہ ہر امت کے اوپر ہر فرد کے لیے، الا قوم یونس۔ دو مورد ہیں کہ جو سنن الہی سے ان کے نزدیک، شیخ عاصم محسنی کے نزدیک دو مورد ہیں جو استثناء ہوئے۔ ایک حضرت یونس علیہ السلام کا مچھلی کے پیٹ میں
ایک طولانی طور پہ محبوس رہنا اور پھر تسبیح کی وجہ سے اللہ کا نجات دینا۔ اب یہ کس سنت سے ٹکراتا ہے یہ بہرحال ابھی ہم بحث نہیں کرتے، لیکن دوسرا مورد انہوں نے قوم یونس کا ذکر کیا، اس کا مورد ہمارے پاس واضح ہے کہ قرآن کی چند آیات ہیں جس میں قرآن نے بیان کیا کوئی معاشرہ عذاب دیکھ کے اگر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ ایمان لے آئے گا، وہ دل سے ایمان لائے، یہ نہیں کہتے کہ ایمان انہوں نے خالی صورت کے اعتبار سے حاصل کیا، ایمان لے آئے دل سے کہ اللہ ہے۔ یا جو کافر اور مشرک مرتے ہوئے جب فرشتے کو دیکھ لے اور سکرات موت کی سختیوں میں ہو، وہ جب ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو دل سے ہی کر رہا ہے، کوئی ڈرامہ تو نہیں کر رہا، کوئی دکھا تو نہیں کسی کو رہا، اس کے سامنے تو اب حقیقت آشکار ہو گئی۔ وہ کاملاً پورے وجود کے ساتھ اللہ پر ایمان لاتا ہے لیکن اس کا ایمان قبول نہیں ہے۔ اس ضابطے سے ایک مورد خارج ہے، وہ ہے جناب قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا مورد۔ یہ ہمارے پاس پہلا قول تھا کہ نفی کا معنی اگر ہم لیں تحزیز ہے، لیکن ایسی اللہ کا ابھارنا ہے کہ جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی سوائے قوم یونس کے، اور استثناء پذیر فقط و فقط ایک قوم ہوئی۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قول ہے، دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ نہیں، وہ اس ضابطے سے باہر نکلے ہی نہیں، وہ سنت الہی تمام جگہوں پہ قائم ہے اور قوم یونس اس کے اوپر بھی جاری ہے، کوئی استثناء پذیر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی سنت قد خلت سنت اللہ التی قد خلت فی عبادہ، اور اس میں کوئی تبدیلی و تحویل نہیں آتا۔ لیکن یہ دوسرا قول انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔